اب یہ چھوٹی سی بات ہے مگر بتانے دیجئے، چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے، ان کے پتہ نہیں 4-5 مور تھے پنجروں میں. اب چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق؟ ان کو فوراً ان کی رہائی کروائی. پہلے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گئے، پھر کلر کہار میں گئے. تو میرے خیال میں کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے میرے خیال میں. دوسرے اداروں کی طرف بھی ہم نے توجہ دی. وفاقی جوڈیشل اکیڈمی، فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کو مؤثر بنایا. اس کی پہلی میٹنگ جس کا میں چیئرمین ہوں وہ کی. تمام چیف جسٹسز اس کے ممبران ہیں، لا منسٹر اس کے وائس چیئرمین ہیں، سب نے اس میں شرکت کی، اس کو فعال ادارہ بنایا ہے اور اب وہ ایک فعال ادارے کے طور پر چل رہا ہے. دوسری جو چیز ہم نے کی کہ ایک کہتے ہیں نا کیس مینجمنٹ پلان، ہم نے ایک کمیٹی بنائی کیس مینجمنٹ پلان کی، اور اس میں سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب کو ممبر بنایا. اور مگر یہ کمیٹی کہ یہ میں پڑھ ہی دیتا ہوں. منصور علی شاہ صاحب نے یہ اپنی رپورٹ دی، یہ میں پڑھ دیتا ہوں اس سے ایک حصہ. ان ویو آف دا سگنیفیکنٹ بیک لاگ آف کیسز اینڈ نو افیکٹو کیس مینجمنٹ پالیسی ان پلیس ایٹ دا کورٹ، اے کمیٹی واز کانسٹیٹیوٹڈ comprising of Justice Syed Mansoor Ali Shah and Justice Muneeb Akhtar and tasked by the full court with the responsibility to suggest a smart case management plan to address the backlog as well as to provide a sustainable strategy for the future. The committee worked on the case management plan, but consensus could not be arrived at between the members of the committee. Therefore, it was decided the members will submit their independent case management plans. شاہ صاحب نے دے دیا، منیب اختر صاحب کا ابھی ملا نہیں ہے. مگر اس کے باوجود جو میں نے آپ کو اقدام بنائے ہیں، بہت سارے اقدام ہم نے لے لیے ہیں جو کہ بہتری لائے سسٹم میں. اس کے علاوہ آپ جو ایک انگریزی میں مائل سٹون کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ قانون کہتا ہے کہ 16 ججز اور ایک چیف جسٹس پہ مشتمل ہے، یعنی کہ 17 ججز. یہ سپریم کورٹ کئی سالوں سے پورا نہیں تھا، تو اس میں ہم نے ججز پورے کیے، یعنی کہ 16 ججز ہوئے اپوائنٹ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے سے. یہ جوڈیشل کمیشن کو اس کا اعزاز جاتا ہے، مجھے نہیں. جب یہ ججز پورے ہو گئے تو بلکہ پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اتنے کیونکہ کیسز ہیں اب ان کو کم بھی تو کسی نے کرنا ہے. ہم آخر کار کیسز اسی وقت ہوں گے جب ججز کورٹ میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کریں. آپ کوئی بھی دنیا کا بھی پلان بنا لیں مگر ایک ہی طریقہ کار ہے، سننا ہے اور فیصلے کرنا ہے، چاہے کتنی دیر ہو جائے کورٹ میں بیٹھنے کے. جب تک یہ نہیں کیا جائے گا صرف پلانز سے کیسز کم نہیں ہوں گے، ججز کو بھی کام کرنا ہے. تو یہ میں اپنے آپ پہ بھی انگلی اٹھا رہا ہوں کہ کوشش کی جائے کہ تمام کاز لسٹ ختم کی جائے، وہ کیسز کو کم سے بہت ہی کوئی وجہ ہو، خاص وجہ ہو تو اس کو اس میں تاریخ دی جائے، ورنہ مگر عام جیسے تاریخ لی جاتی ہے سپریم کورٹ میں ہم نے یہ رواج شروع کیا ہے کہ تاریخیں ملنے کا رواج ختم کر دیا ہے. اور اب کوئی کبھی کبھی بیماری وغیرہ فوتگی ہو جاتی ہے، کرنا پڑتا ہے. میں اس کے علاوہ کیس جس دن لگیں اس دن چلیں، اور ہم بھی میں جج صاحبان کو بھی درخواست کروں گا کہ وہ چلائیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ایڈ ہاک ججز لیے. ایڈ ہاک ججز میں ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں ٹرائیڈ اینڈ ٹرسٹڈ سردار طارق صاحب تھے، ان سے گزارش کی، انہوں نے اگری کیا. جسٹس وزیر عالم میاں خیل صاحب سے گزارش کی، آج جو ہمارے ساتھ نہیں ہے کہ ان کے بھانجے کا انتقال ہوا ہے اور اس لیے نہیں ہے. تو ایڈ ہاک ججز کو ہم نے لیا کہ بھئی یہ جو کیسز ہیں ان کی تعداد کم کی جائے. آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر کے کہ ایڈ ہاک ججز نے چھٹیوں میں کام کیا ہے، اور 200 کتنے نمبر تھا میں آپ کو بھی بتاتا ہوں، ہاں 245 کیسز نمٹائے جو
اگر آپ ورکنگ ڈیز یعنی کہ پیر سے جمعے تک دیں تو 10 کیسز روزانہ کے. ہم پہ بھی تنقید ہے اور جائز تنقید ہے کہ جو کیسز جو نمٹائے گئے ہیں ابھی سال پورا نہیں ہوا ہے وہ 15,660 کیسز ہیں. اگر 15,660 کیسز ایک بہت بڑا نمبر ہے، مگر اگر انسٹیٹیوشن پھر بھی زیادہ ہو تو پھر بھی یہ آپ اس کو ایک اچھی بات نہیں سمجھیں. تو یہ تقریباً بڑھتے ہیں 44 کیسز دن کے، اور اس 44 کیسز دن کے، اور یہ جو میں نے ضرب دیا ہے میں نے چھٹیاں اس میں نکالی نہیں ہیں، ہفتہ اتوار اس میں سے نکالا نہیں ہے، سرکاریاں چھٹیاں اس میں سے نکالی نہیں ہیں. یہ ہم نے صرف 356 ڈیز پہ اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے، اور اگر یہ ساری چیزیں نکال کے جائیں تو یہ 44 کا نمبر بڑھے گا کافی.